الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ یہ بات ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بلا شبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین صاحبزادی ہیں۔ یوں تو آپ کی 3 اور بھی صاحبزادیاں شہزادیاں تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت و شفقت تھی۔ الشرف المعبد کے صفحہ نمبر 53 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث اس طرح مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمۃ احب، سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ اینا احب الیک، انا ام فاطمہ؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، فاطمۃ احب الی منک وانت اعز علی منہا، یعنی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ عزت والے ہو۔ اسی طرح مدارج النبوہ کی 2 جلد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق درج ہے کہ لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے بردستہ فرمایا سیدہ فاطمہ۔ اسی مدارج نبوہ کی 2 جلد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اس سلسلے میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے میں تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہو کر قسمیہ فرمایا کہ اے فاطمہ، خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ کسی اور کو محبوب نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 1 سال بعد، تو بعض نے اعلان نبوت کے 1 سال قبل سیدہ کی ولادت بتائی ہے، لیکن علامہ ابن جوزی کا قول یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے نہیں بلکہ 5 سال پہلے آپ ایسے سہانے وقت میں اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئیں جب خانہ کعبہ تعمیری مراحل سے گزر رہا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کے
نام و صفات کی جو وجوہ تسمیہ بیان فرمائی ہیں، انہیں سننے اور پڑھنے کے بعد سید کائنات کے اقدار و فضائل کے مزید گوشے بخوبی اجاگر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو نار جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے مشہور و معروف لقب بطول سے متعلق فرماتے ہیں کہ سیدہ کو اس لیے بطول کہا جاتا ہے کہ آپ کو تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے، حسن و جمال میں آپ فقید المثال ہیں، اور ایمان و توکل کی یہ شان کہ آپ ما سوی اللہ سے ہمیشہ بے نیاز رہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف سیرت بلکہ صورت میں بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ حضرات سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ سے غایت محبت کا یہ عالم تھا۔ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ کو اپنی زیارت سے شاد کام فرماتے۔ سفر میں جاتے وقت اخیر میں اور واپسی پر سب سے پہلے سرکار کا سیدہ سے ملنا کس قدر محبت آمیز اور شفقت خیز ہے، یہ ارباب عقل و دانش سے پوشیدہ نہیں۔ جہاں تک کہ آپ کے نکاح کا تعلق ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہے کہ نکاح کا انعقاد خداوند قدوس کے حکم وحی کے پیش نظر عمل میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 565 میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ مولائے کائنات سے پہلے یار غار رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ اسی طرح مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، اسے بھی سرکار نے قبول نہیں فرمایا۔ حاشا و کلا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مذکور شخصیات میں کچھ کمی تھی، معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے ایمان و عمل اور تقوی و طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی صفات حمیدہ پر قرآن مقدس کی آیات بینات اور احادیث معتبرہ و مستندہ و صحیحہ آج بھی ناطق ہیں۔ لہذا برملا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دراصل مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ سیدہ کے نکاح میں رب کائنات کی مشیت و وحی کو خاصا دخل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد جو ہی حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حامل وحی الہی رسالت پناہی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نہ صرف یہ کہ اس پیغام کو منظور فرمایا بلکہ بخوشی مولائے کائنات سے سیدہ کا نکاح کر دیا۔ انعقاد نکاح کب ہوا؟ اس سلسلے میں مشہور روایت یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال اور ماہ رمضان المبارک ہی میں انعقاد نکاح ہوا، اور ایسے وقت میں انعقاد نکاح ہوا جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفر و ایمان کے مابین انتہائی اہم اور انوکھی جنگ بدر کی شاندار فتح کامرانی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے۔ روایت مشہورہ کے اعتبار سے بوقت نکاح سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 15 سال 5.5 ماہ اور مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔
حضرات یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح سے پہلے مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشان نبوت میں رہا کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان آپ کو پیش کر دیا اور آپ اسی مکان میں سیدہ کے ہمراہ رہنے لگے۔ زرقانی کے اندر مندرج ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر نامدار کے نئے مکان میں جلوہ فگن ہوئی، حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار وہاں تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے آپ نے اجازت چاہی، پھر آپ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس سے بہت ہی اہم بات واشگاف ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی گھر جاؤ، خواہ اپنی بیٹی کا گھر ہی کیوں نہ ہو، پہلے اجازت طلب کرو، یعنی بلا اذن اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے دین فطرت، مقدس مذہب اسلام اور بانی اسلام کا بے مثال اور لائق ستائشین و آفری عمل اور ارشاد۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر آنے کے بعد سیدہ کائنات سے فرمایا کہ ایک برتن میں پانی لاؤ۔ جب پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دونوں دستے مقدس کو اس میں ڈالا اور پھر اس پانی کو مولائے کائنات اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہما یعنی اپنی شہزادی اور اپنے داماد دونوں کے بدن پر چھڑکا اور انتہائی شفقت و محبت بھرے لہجے میں آپ فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہی اچھا فرمایا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کے حسین اور حسن پھول۔ حضرات سامعین ناظرین، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں سیدہ کائنات کے مہر عقد کے سلسلے میں درج ہے کہ جس مہر پر عقد اقدس ہوا وہ 400 مسکال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپیے پر۔ میں نے بات اس لیے بتائی کہ کچھ لوگ نکاح میں مہر فاطمی رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ جہاں تک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا تعلق ہے، اس سلسلے میں احادیث نبوی بھری ہوئی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی حدیثی کتاب ہو جس میں آپ کی فضیلتیں نہ بیان کی گئی ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد یوں مندرج ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ فاطمہ سیدتو نسائی اہل جنہ، یعنی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری حدیث جو جناب عبد البر کی روایت کردہ اشرف المعبد کے اندر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا بنیتو الا ترضینا انکی سیدتو نساء العالمین۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں نساء اہل جنہ کی عبارت ہے، اور یہاں پہ نساء العالمین ہے۔ یا بنیتو الا ترضینا انکی سیدت نساء العالمین، یعنی اے پیاری بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدہ کے اس سوال کے جواب پر قربان جائیے
یہ نوید نافذہ سننے کے بعد سیدہ نے جو فرمایا، سوال کیا، وہ سننے کے لائق ہے، اور سیدہ کے اس سوال کو آپ بغور سماعت کریں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی آپ قربان جائیں۔ سیدہ نے عرض کی، ابا جان، میں اس بشارت سے بہت خوش ہوں، مجھے آپ کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا ہوا، بلکہ آپ نے اتنا بڑا مقام عطا ہوا، لیکن ابا جان آپ میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہوں، یا ابتی فأینا مریم، تو میرے پیارے ابا جان تو پھر مریم کہاں ہے، یعنی ان کا کیا مرتبہ و مقام ہے؟ تو معلوم ہے سید کائنات کے حضرت مریم کے بارے میں سوال کرنا یقیناً جہاں آپ کی اعلیٰ فکر و شعور پر دال ہے، وہیں آپ کی عظمت شان کی روشن وضاحت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب عطا فرمایا۔ آپ نے یوں فرمایا کہ اس سے نس میری بیٹی فاطمہ، بات ایسی ہے، یقیناً حضرت مریم کا مقام بہت بلند ہے، مگر یاد رکھو کہ حضرت مریم جو اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہیں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں سے ہیں۔ تلکا سیدتو نسائی عالمیہا، یعنی حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عالمیہا سے جہاں یہ بات واضح فرما دی کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، وہیں اس امر کی بھی صراحت ہو گئی کہ سیدہ کائنات تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے، کیونکہ حضرت مریم کا عالم بھی تو عالمین میں شامل ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ضمن میں کئی ایک محققین نے، بالخصوص علامہ نبھانی علیہ رحمہ نے، بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ جہاں کی تمام عورتوں سے، یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت شان پر فارسی زبان میں کتنے اچھے اشعار کہے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مریم زیک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم زیک نسبت عیسیٰ عزیز، وجہ سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوی تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ ان اشعار کا ترجمہ میں سلیس اردو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نسبت سے معزز ہیں، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے۔ ایک نسبت تو یہ کہ آپ امام اولین و آخرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی نور ہیں، اور دوسری نسبت یہ کہ آپ مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ کہ آپ مرکز پرکار عشق اور قافلہ سالار عشق، یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی مادر مشفقہ و محترمہ ہیں۔
اس ضمن میں برکات یاد رسول کے اندر علامہ ابن ابو داؤد کا جواب بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت علام کے سامنے جب اس بات کا سوال ہوا کہ آیا حضرت مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ، تو آپ نے مشکات شریف میں مندرج حدیث فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، کی روشنی میں جواباً ارشاد فرمایا میں اس ذات سے افضل تو افضل کسی اور کو مساوی بھی نہیں کہہ سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پارے جسم و لحم ہو۔ حضرات، سیدہ کے فضائل و مناقب کا ذکر چلا ہے تو یہ بھی یاد رہے حضرت علامہ ابن داؤد نے جو حدیث پیش کی وہ جزوی حدیث ہے، یعنی حدیث کا ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں ہے۔ پوری حدیث یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے فمن اغضبها، جس کسی نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ مشکات شریف میں اور سید شریفین کے اندر جس جگہ یہ حدیث مرقوم ہے وہاں یہ بھی مندرج ہے، وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها، یعنی سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز فاطمہ کے لیے ناراضگی کا باعث ہے وہ میری ناراضگی کا بھی باعث ہے، اور جو چیز فاطمہ کے تکلیف دہ ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بلا شبہ اس حدیث سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہزادی سے بے لوث محبت واضح ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ ان حدیث کو سننے کے بعد یہ حدیثیں ان شقیع القلب لوگوں کے تازیانہ عبرت اور لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے امام حسن مصطفیٰ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ صفا کانا و ظالمانہ سلوک کیا، وہ کہ ان کا یہ شرمناک سلوک بلا شبہ سیدہ کائنات کے لیے اذیت کا باعث رہا۔ دنیا میں تو ظالمین خائب و خاسر ہوئی اور آخرت میں بھی انہیں ندامت و رسوائی کا سامنا ہی نہیں بلکہ انہیں بھیانک انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کی تکلیف دہ ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ حق بہقی کی روایت کردہ حدیث نور الافسار کے 20ویں صفحے میں اس طرح مرقوم ہے کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت عالم رویا میں عالم خواب میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار شرف یاب ہوا تو یہ دیکھ کر میری حالت دگرگوں ہونے لگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور روئے انور پر بکھرے ہوئے اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے نظر آئے، اور آپ کے دست مبارک پر خون سے لبریز بوتل دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ کی خدمت میں سہ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کی جانیں آپ پر نثار ہوں، یہ خون سے بھری ہوئی بوتل کیسی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور عین قلب و جگر کے چین حسین اور ان پر قربان ہونے والے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے اٹھا کر اس بوتل میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیدار ہونے کے بعد خواب کی تاریخ اور دن نوٹ فرما لیے۔
آپ خود فرماتے ہیں کہ جب اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد، یعنی میرے خواب والے واقعے کچھ دنوں کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہمیں اطلاع ملی، تو پتہ چلا کہ میرے خواب اور امام عالی مقام کی شہادت کی تاریخ اور دن بے عین ہی وہی تھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائیں۔ اس کے بعد والی عبارت بڑی ایمان افروز ہے، آپ سماعت فرمائیں، فَتَمُرُّ مَعَ 70 أَلْفَ جاریۃ من الحور العین کا مر البرق، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کوندنے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اب میں اخیر میں سیدی اعلیٰ حضرت کرم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اشعار پر آج کے بیان کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجر آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔